بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ڈی چوک آپریشن میں امریکی اسلحے کے استعمال کے انکشاف نے ایک نیا دھماکہ کر دیا ہے اور اب امریکی مداخلت یا امریکی جواب طلبی کا تیسرا بہانہ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے دو بہانے کون سے تھے اور یہ اب تیسرا بہانہ زیادہ خطرناک کیوں ہے، اور اس میں پینٹاگون کا کیا کردار ہوگا اور آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار ہوگا، یہ کس طرح گھوم پھر کر جو گیند ہے وہ ٹرمپ کے کورٹ میں چلی گئی ہے اور معاملہ پریشان کن ہو گیا ہے شہباز حکومت کے لیے، اور انہیں بھی اب یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ وہ اب 1.5-2 ماہ کی مہمان رہ گئی ہے۔ اس لیے ایک طرف مذاکرات کی پیشکشیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دھمکی اس بار کیا ہے؟ دھمکی یہ ہے کہ صلح کرو ورنہ سزائے موت فیض حمید کے ساتھ ٹانگ دیا جائے گا۔ نئی حکومتی گیدڑ بھبکی بھی کچھ ذرائع کی طرف سے اڈیالہ جیل پہنچائی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو طلاق دلوانے کے لیے کون اور کیوں سرگرم ہے، اس کے حوالے سے صابر شاکر نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کپتان کا کیس ٹرمپ کی کورٹ میں جانے کے بعد نواز شریف کی طرف سے اب یہ مشورہ آیا ہے کہ حالات خراب ہونے سے پہلے، بڑی گڑبڑ ہونے سے پہلے کپتان سے مذاکرات کر لیں تو اچھے رہ جائیں گے۔ بڑی ناظرین اہم خبریں ہیں آج، اس کے ساتھ ساتھ کچھ افسوسناک واقعات بھی ہیں۔ آج خود کش حملہ ہوا ہے اس کابل میں وزارت مہاجرین اور کے دفتر میں، اور جو سابق بڑے گوریلا کمانڈر تھے روس کے خلاف جہاد کے، جلال الدین حقانی، ان کے بھائی خلیل الرحمن حقانی جو وزیر مہاجرین تھے اور جو چچا تھے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے، جو جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے موجودہ سربراہ ہیں، وہ آج خود کش حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ داعش نے حملہ کیا ہے یا شمالی اتحاد کی کسی عسکریت پسند تنظیم نے، لیکن افغانستان میں سمجھ لیں کہ حالات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ شام میں جو آگ بھڑکی ہے اس کے اب اثرات افغانستان میں اور خطے کے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی نظر آئیں گے، اور جو تنظیمیں ہیں خاص طور پر القاعدہ اور داعش سے جڑی ہوئی تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں، وہ مزید متحرک ہوں گی، کیونکہ شام میں انہیں کھل کھیلنے کا موقع دے دیا گیا ہے، اور شام میں داعش اور القاعدہ کے بہت سے بیس کیمپ اب قائم ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایران کے جو روحانی رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، سپریم لیڈر، انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ کو خبر دے دی تھی کہ شام میں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور کوئی فوج جو ہے شامی فوج بشار الاسد کی، وہ کسی ایک محاذ پر بھی نہیں لڑ سکی، اس کی کیا وجہ ہے، اور جو 11 روز کے اندر پورے ملک پر سابق القاعدہ نے قبضہ کر لیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ تو جن دوستوں نے ہماری وہ ویڈیوز دیکھی تھیں ان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ممالک ہیں جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ نئی جو سابق القاعدہ ہے ابو محمد کی، اور ان ممالک میں ایک اسرائیل ہے، ایک امریکہ ہے اور تیسرا ترکی ہے۔ ترکی نے ناظرین 100 سال بعد یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی بار کسی عرب ملک میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، براستہ سابق القاعدہ اور کچھ دیگر تنظیمیں ہیں جو ترکی کی سرپرستی میں شام میں سرگرم ہیں۔ پروکسی وار، انہوں نے پہلی پروکسی وار جیتی ہے عرب ممالک میں 100 سال بعد۔ اس کا شکوہ کیا ہے آج خامنائی نے، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ 3 ممالک کی سازش ہے یہ جو کچھ ہوا ہے، بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ
3 ممالک میں انہوں نے اسرائیل کا اور امریکہ کا نام لیا اور کہا کہ تیسرا شام کا ہمسایہ ملک ہے، یعنی ان کا اشارہ ترکی کی طرف ہی تھا، اور یوں ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم جلد آپ کو مزید ہوش ربا حقائق پیش کریں گے کہ اب وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ شام میں شکست کے بعد روس نے اب طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ماسکو سے یہ خبر آئی ہے کہ 3 قوانین ایسے تھے کہ جو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے روک رہے تھے، ان تینوں قوانین میں اب ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو روس کی ڈوما ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، ان تینوں میں سے آج ایک قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور روس کی حکومت نے اور وزیر خارجہ نے خاص طور پر کہا ہے کہ ہم بہت جلد طالبان کی حکومت تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس نہ صرف طالبان کی حکومت تسلیم کر سکتا ہے اگلے ماہ کے دوران یا اگلے چند ماہ کے اندر، بلکہ وہ یمن کے حوثی باغیوں کی جو حکومت ہے اسے بھی تسلیم کر سکتا ہے، اور تاکہ جو خطے میں شام میں انہیں شکست ہوئی ہے اس کے بعد جو طاقت کا توازن درہم برہم ہو گیا ہے، ایران اور روس کی پوزیشن مشرق وسطیٰ میں کمزور ہوئی ہے، کیونکہ حماس اور غزہ کو تاخت و تاراج کیا گیا۔ اس کے بعد جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بہت بڑا آپریشن ہوا، اس کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی مارے گئے، اور بہت بڑی تعداد میں اس کی قیادت نشانہ بنی، اور اب شام میں بھی شکست ہو گئی ہے، اور بڑی خوفناک بمباری کر رہی ہے اسرائیلی فوج، اور شام میں داخل ہو گئی ہے، اور شام کے مضافات تک یعنی 25 کلومیٹر صرف دور رہ گئی ہے دمشق سے۔ پورا جو جنوبی شام، جنوب مغربی شام ہے، وہ اسرائیل نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو ایک نئی جنگ خطے میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور جو افغانستان ہے اب اس کے اثرات افغانستان تک آ گئے ہیں، اور اس کا جواب پھر افغانستان سے بھی مجاہدین وہاں جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ جس میں اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہے کہ خراسان سے کالی پگڑیوں والے مجاہدین فلسطین کی اور شام کی جنگ میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ کیا یہ اسی کا میدان سج رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم مزید خبریں شیئر کریں گے، ان میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جو شام میں سابق القاعدہ کا جو یہ انقلاب آیا ہے، اس میں جو بشار الاسد کے والد تھے حافظ الاسد، ان کے مقبرے کو بھی نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنو امیہ کے خلاف انقلاب آیا تھا شام میں، تو اس وقت جو بنو عباس تھے جو انقلاب لے کر آئے تھے، اور جو بنو ہاشم تھے جو ان کے ساتھی اور اتحادی تھے اس جنگ میں، انہوں نے پھر بنو امیہ کی جو پورا شاہی خاندان تھا اسے تحقیق کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ خواتین اور بچے تک مار دیے گئے تھے بنو امیہ کے شاہی خاندان کے، جس نے 80 سال عرب میں حکومت کی تھی، اور واقعہ کربلا کی ذمہ داری بھی چونکہ بنو امیہ پر تھی، اس لیے ان کے خلاف شدید عوامی غم و غصہ تھا۔ اور پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے جو سابق حکمران تھے ان کی قبروں سے ہڈیاں تک نکال کر جلا دی گئی تھیں۔ تو اب وہی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے کہ 52 سال سے اسد خاندان کی حکومت تھی، اور حافظ الاسد کا جو آج مقبرہ بھی نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو القاعدہ ہے، سابق القاعدہ، وہ اس حوالے سے مظلوم ہے کہ 15 لاکھ لوگوں کو مبینہ طور پر 50 سالوں میں جو دہشت گردی کے الزام میں یا حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں جو بہت بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی گئی، اور ایک خوفناک قسم کا آپریشن کیا گیا، اور جیلیں بھر دی گئیں، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی اسد خاندان کی طرف سے، تاکہ تبدیلی نہ آئے۔ جمہوری تبدیلی تو دور رہی، وہ ہلکی پھلکی انقلابی تبدیلی کے بھی خلاف تھے، اور اتنا انہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ 15 لاکھ لوگ اس جنگ میں مارے گئے،
اور اتنی ہی تعداد میں مختلف کیمپوں میں بند کر دیے گئے جنہیں اب رہائیاں مل رہی ہیں۔ تو اس کا سبق ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ گن پوائنٹ سے کسی ملک پر مسلط رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو تبدیلی آتی ہے اس میں 5-10 سال کی تاخیر تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر حال یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، آپ کے بچے اس ملک میں نہیں رہ سکتے، بلکہ آپ کے بزرگوں کی جو قبریں ہوتی ہیں، جو ان کے مزارات ہوتے ہیں، وہ بھی نظر آتش کر دیے جاتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ اس حوالے سے آج حافظ الاسد کا مقبرہ نظر آتش ہونا ہے۔ اس میں سبق ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی اور باقی دنیا کے حکمرانوں کے لیے بھی کہ وہ جو عوام پر زبردستی گن پوائنٹ سے حکومت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند کر دے۔ سوری۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے اس وقت۔ جو تازہ ترین واقعات اسلام آباد میں پیش آئے ہیں ان میں سب سے اہم اور آپ کی نظروں میں آنے کے حوالے سے جو سنگین معاملہ ہے وہ حکومت کا بنا ہوا ہے، کیونکہ جب سے یہ نکتہ نکالا ہے پی ٹی آئی نے کہ جو ڈی چوک میں آپریشن کیا گیا اس میں وہ گنے، وہ سنائپر رائفلیں استعمال کی گئیں جو امریکہ نے پاکستان کو دی تھی۔ یہ ناظرین ایک اصول ہے امریکی اسلحے کے حوالے سے، وہ سمجھ لیں پہلے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھی ہے حکومت کہ جن فورسز نے ڈی چوک میں آ کر ڈیوٹی دی ان کے پاس پاکستانی اسلحہ ہونا یقینی بنانا چاہیے تھا انہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر اس حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ توجہ نہیں دی، اور ایک امریکی رائفل بھی مظاہرین نے ایک سنائپر سے یا ایک فوجی سے یا ایک رینجر کے جوان سے چھینی تھی، جس کی سوشل میڈیا پر ان دنوں فوٹیج بھی آئی تھی، کافی شور بھی مچا تھا۔ تو اب پی ٹی آئی نے اس حوالے سے باضابطہ الزام لگا دیا کہ جناب امریکی اسلحہ تو کچھ خاص ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو دیا گیا تھا۔ امریکی اسلحہ اگر F-16 آتے ہیں تو بھی ان کی شرائط ہوتی ہیں، اگر کوئی رائفل وہاں سے دی جاتی ہے تو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ F-16 کے حوالے سے پہلے سمجھ لیں کہ F-16 ہمیں صرف اس لیے دیے گئے تھے کہ پاکستان اپنے مغرب سے جو اسے خطرات درپیش ہوں گے، یعنی روس کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ان کے خلاف اگر اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے پاکستان، ان کی جارحیت کو روکنا چاہتا ہے تو وہ F-16 استعمال کرے گا۔ لیکن اگر مشرق سے یعنی انڈیا سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان F-16 استعمال نہیں کرے گا۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلے دنوں پاکستان اور عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان اور انڈیا کی ایئر فورس کے درمیان جو کنٹرول لائن پر جھڑپ ہوئی تھی اور ابھی نندن والا جہاز گرایا گیا تھا، ایک جہاز پاکستان میں گرا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار ہو گیا، دوسرا انڈین جہاز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا گرا تھا، پھر اس کا نہیں پتہ چلا وہ کون سا جہاز تھا۔ لیکن انڈین میڈیا نے اور عالمی میڈیا نے ان دنوں شور مچایا تھا کہ ان دونوں جہازوں کو F-16 نے گرایا ہے، تو اس پر بڑا شور مچا کہ F-16 تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے مشرقی بارڈر پر، تو پھر پاکستان نے F-16 کیوں استعمال کیا؟ لیکن پاکستان نے یہی موقف رکھا کہ یہ جو جہاز گرائے تھے وہ JF-17 تھنڈر سے میزائل فائر کیے گئے تھے اور JF-17 تھنڈر نے گرائے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھلے پاکستان نے F-16 ہی استعمال کیا ہو لیکن اس کو آن ریکارڈ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ JF-17 تھنڈر نہیں گرائے ہیں، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت آپ نے لکھ کر دیا ہوتا ہے کہ جو شرائط امریکہ نے اسلحہ دینے کے حوالے سے عائد کی ہیں پاکستان ان کی پابندی کرے گا۔ ایک تو اس اسلحے کی پابندی اس لیے بھی کرنی پڑتی ہے کہ پھر اس کے پرزے رک جاتے ہیں۔ اگر پاکستان F-16 کے حوالے سے جو شرائط عائد ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا آن دا ریکارڈ، تو پھر امریکہ سے ان کے پرزے نہیں ملیں گے تو وہ جہاز ہمارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پرزے پاکستان تو نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جو باقی اسلحہ ہے
اس کے بھی اگر ضروری مرمت کے پرزے یا ان کا جو ایمونیشن ہے وہ بھی امریکہ سے ہی آتا ہے، وہ پاکستان خود تو نہیں بنا سکتا، نہ وہ پرزے بنا سکتا ہے نہ ایمونیشن۔ تو بھلے آپ ایک چھوٹی رائفل یا سنائپر گن بھی ان کی مرضی کے بغیر استعمال جب کریں گے تو آپ کو پھر اس کا حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ امریکی ہمیں کو پھانسی تو نہیں آ کر دے دیں گے، لیکن ایک نقطہ ان کا نکل آتا ہے کسی بھی ایشو میں مداخلت کرنے کا، اس کے حوالے سے انکوائری کرنے کا اور اس کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کا، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ تو اگر یہ چیز پی ٹی آئی کسی طریقے سے پروو کر دیتی ہے، کہیں سے گولیوں کے خول مل جاتے ہیں یا جو وہ رائفل سنائپر رائفل ہے جو ایک پہلے کسی نے چھینی مظاہرین نے، اس کے حوالے سے کوئی ثبوت مل جاتا ہے یا کہیں اور کسی ادارے کے اندر سے کوئی ثبوت باہر نکل آتا ہے تو پھر ایک صورتحال بڑی حکومت کے لیے تشویشناک ہو جائے گی۔ لیکن یہ شکایت بھی کافی ہے کہ جناب آپ نے اسلحہ تو دیا تھا مغربی بارڈر پر اپنے دفاع کے لیے اور دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کے لیے، لیکن یہ تو سویلینز پر، سیاسی کارکنوں پر استعمال کیا گیا ہے یہ اسلحہ، تو یہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو دو وجہ تو پہلے ہیں جو جو صدر ٹرمپ کے پاس پی ٹی آئی بھجوا چکی ہے کہ جناب پہلی وجہ تو یہ کہ جو پاکستانی ووٹر ہیں، اوورسیز پاکستانی امریکی کمیونٹی، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اور جو 7 سوئنگ اسٹیٹس تھیں ان میں 3 میں مسلم ووٹ اور پاکستانی ووٹ وہ بہت سمجھ لیں کہ فیصلہ کن تھا۔ وہاں 0.2 یا 0.8% کا فرق تھا کاملا ہیرس اور ٹرمپ کی پوزیشن میں، اور 4 سے 5% اور کسی ریاست میں 2 سے 3% مسلم ووٹ اور پاکستانی ووٹ تھا، اور اس ووٹ کا 80 سے 90% پھر ٹرمپ کو ملا اور ٹرمپ نے یہ تینوں ریاستیں جیت کر یہ اپنا صدارتی الیکشن جیت لیا۔ تو پاکستانی ووٹرز اور مسلم ووٹرز کا اس حوالے سے بہت اندر تک رسائی ہے ٹرمپ کی ٹیم میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ آپریشن ہوا ہے ڈی چوک کا، اس حوالے سے بہت سی اہم معلومات ٹرمپ تک پہنچائی گئی ہیں اس کی ٹیم کے ذریعے، اور ایک 2 رکنی وفد بھی ملا ہے سجاد برقی کی قیادت میں۔ یہ ہم آپ کو خبر پہلے بھی دے چکے ہیں، پی ٹی آئی اوورسیز امریکہ کے جو سربراہ ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکی اسلحہ کے استعمال کا بیان ہے یہ بھی بڑی غور و فکر کے بعد یا شاید خود امریکیوں کی طرف سے ہی مشورہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ بھی شور ڈالیں تاکہ ہمیں مداخلت کرنے کے لیے یا جواب مانگنے کے لیے یا کوئی بہانہ چاہیے ہمیں بھی، تو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ دیں باقی ہم خود ہی سوار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال ڈپلومیٹک حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو آج جو قومی اسمبلی میں بھی گفتگو کی عمر ایوب نے، انہوں نے خاص طور پر یہ نقطہ اٹھایا کہ جناب جو نیٹو نے اسلحہ دیا، جو امریکہ نے اسلحہ دیا، وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہ تو ٹی ٹی پی کے لیے تھا، وہ تو دوسری ایسی تنظیموں کے خلاف تھا، داعش کے لیے تھا۔ آپ نے وہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں پرامن مظاہرین پر، بچوں پر، خواتین پر گولیاں چلا دی اس اسلحے کے ذریعے۔ تو کیا امریکہ نے اس لیے اسلحہ دیا تھا؟ اب اس حوالے سے یہ پھر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی۔ آج تو یہ گفتگو ہو گئی ہے نا، آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے سٹوری آئیں گی، ہیڈ لائنز چھپیں گی کہ جناب امریکی اسلحہ سے شہریوں پر، جلوسوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور امریکہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویسے تو امریکہ خود ساری دنیا میں شہریوں کو مارتا پھرتا ہے۔ اسرائیل نے کوئی 40-50 ہزار فلسطینی شہید کر دیے ہیں، 1.5-2 لاکھ زخمی ہیں، لیکن جس کو اس نے نہیں پوچھنا تو نہیں پوچھنا، جس سے پوچھنا ہے وہ ایک مچھر بھی مارے گا تو اس سے جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک نیا پوائنٹ سامنے آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہی ہے کہ جب ٹرمپ برسر اقتدار آ جائیں گے، جب وہ اقتدار سنبھال لیں گے تو ہمارے لیے ہنی مون پیریڈ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا سارا ہنی مون وہ بائیڈن سے منسلک ہے، جو عمران خان کے خلاف باجوے کی سازش میں استعمال ہونے کی وجہ سے اس نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے سائفر لکھوایا اور پھر عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن عمران خان نے بھی کہنا نا، جس طرح کسی نے کہا کہ مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا،
مقتل میں کچھ تو رنگ جمے، جشن رقص کا رنگین لہو سے پنجائے صیاد کچھ تو ہو، خون پر گواہ دامنے جلاد کچھ تو ہو، جب خون بہا طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو۔ تو عمران خان نے اس وقت بنیاد قائم کر دی تھی، سائفر لہرا کر، سائفر کا ایشو اٹھا کر کہ ان کی حکومت کس طریقے سے ختم کی گئی اور یہ معاملہ دبے گا نہیں۔ وقت جب بائیڈن کی حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ سائفر کا ایشو نئے سرے سے اٹھے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور ٹرمپ کو مختلف ذرائع سے جو رپورٹس مل رہی ہیں، ایک تو ہاں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ووٹوں کی وجہ سے، ان کی رسائی کی وجہ سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ٹرمپ کو عمران خان کی حمایت میں استعمال کرے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بہت قریبی تعلق ٹرمپ کا اور ان کے داماد کا، اور پھر ٹرمپ کا اور ان کی اہلیہ کا عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلق، ان کے وہ دونوں مداح ہیں، ان کی سپورٹس مین کے شپ کے، اور ان کے جو کام ہیں جو بڑے بڑے امریکہ میں اور برطانیہ میں فنڈ ریزنگ کے اجتماعات ٹرمپ بھی کرتے رہے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے، عمران ان میں بھی آج سے 15-20 سال پہلے شرکت کرتے رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور وہ ٹرمپ کے بہت پرانے جاننے والے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ملاقات میں چکے جی بڑا اچھا تعلق بن گیا تھا تو اس لیے ٹرمپ ان کی سپورٹ کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ کا اور عمران خان کا 15-20-25 سال پرانا تعلق ہے، اور ٹونی بلیئر جو سابق وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، ان کا بھی بہت 25-30 سال پرانا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ اب ٹونی بلیئر کی پارٹی جیت چکی ہے اور اس وقت انہیں کی حکومت ہے برطانیہ میں بھی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی عمران خان کے ذاتی تعلق دار ہیں، اور جو نئے صدر امریکی ہیں جو 20 جنوری کو اپنا چارج سنبھالیں گے وہ بھی ذاتی تعلق دار ہیں۔ اب جب یہ دونوں قوتیں اکٹھی ہوں گی اور بائیڈن جا چکے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک یہ تعلق دار تو ہیں لیکن ادھر بائیڈن بیٹھا ہوا ہے جو عذاب الہی ہے عمران خان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، تو جو ہی اس سے جان چھوٹے گی بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کا نواز شریف کو پتہ ہے، اس لیے انہیں مشورہ دیا ہے شہباز شریف کو کہ بھئی آپ بر وقت عمران خان سے ڈیل کر لیں۔ اگر یہ تو اس حالت میں کہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو کسی بات پر نہیں آ رہا، اگر اس کو اپر ہینڈ مل گیا، اگر بائیڈن چلا گیا تو اس کے بعد اس سے پھر کون مذاکرات کرے گا اور کون اپنی بات منوائے گا، پھر تو یہ کسی سے بالکل ہی کسی کے قابو نہیں آئے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، تھوڑا سا صبر آپ کر لیں، تھوڑا سا ہم کر لیں۔ عمران خان نے تو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دکھا دیا ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ 20 جنوری بھی اب زیادہ دور نہیں رہا، انشاءاللہ العزیز بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔